کیا آپ نے کبھی رات کو اپنے سینے پر ایسا بوجھ محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ کو دبا رہا ہو؟ کبھی آپ کی بچی اچانک چیخ مار کر اٹھ گئی ہو اور آپ کے کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی کے بجائے خوفناک آہٹ گونجی ہو؟ یہ سب محض خواب نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات کالے علم اور جنات کے حملے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی گھر کی ہے جو دیکھنے میں بالکل عام لگتا تھا، لیکن اس کی راتیں کبھی عام نہیں تھیں۔ گاؤں کے کونے پر ایک پرانا مکان تھا جہاں احمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ شروع کے دن سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک رات فاطمہ احمد کی بیوی کو اچانک نیند میں اپنی چھاتی پر بھاری بوجھ محسوس ہوا۔ وہ ہلنا چاہتی تھی مگر ہل نہیں پا رہی تھی، آواز دینا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ اس لمحے ساتھ والے کمرے سے بچوں کی چیخیں آئیں۔ چھوٹا بیٹا کانپتا ہوا بولا، امی کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بیٹی روتی ہوئی کہتی، ابو ایک کالا سا سایہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ احمد نے سوچا شاید یہ محض وہم ہے، لیکن یہ واقعہ ہر رات دہرانے لگا۔ کچھ دنوں بعد گھر میں چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ کبھی پانی کا جگ فرش پر گر جاتا، کبھی کمرے کے دروازے زور سے بند ہو جاتے۔ رات کو اکثر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہو مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ احمد کی والدہ نے ایک دن کہا، بیٹا یہ سب کالا علم لگتا ہے، کسی نے تمہارے گھر پر بندش کر دی ہے۔ احمد ماننے کو تیار نہ تھا، مگر ایک رات جب اس نے خود اپنے سامنے کمرے کی دیوار پر سائے بنتے دیکھے تو وہ بھی کانپ گیا۔ آخرکار احمد قریبی گاؤں کے ایک بزرگ عامل کے پاس گیا۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ عامل نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور بولا، بیٹا تمہارے گھر پر جادو باندھا گیا ہے اور یہ جادو بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عامل نے قرآن کی چند آیات پڑھی اور احمد کو پانی پر دم کر کے دیا۔ اسے گھر کے کونوں میں چھڑک دینا اور بچوں کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر سلایا کرو۔ جب یہ عمل شروع ہوا تو پہلی رات گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ بیچ رات کو فاطمہ نے پھر سے اپنی چھاتی پر بوجھ محسوس کیا، لیکن اس بار وہ آواز بھی سن سکتی تھی، یہ گھر ہمارا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اسی لمحے بچے ایک ساتھ چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ احمد نے قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ گھر کا ماحول بدل گیا، سائے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن دروازے پر ایسے زوردار دستک ہوئی جیسے کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلی صبح عامل دوبارہ گھر آیا۔ اس نے گھر میں مکمل قرآن خوانی کی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے دوران اچانک صحن میں بھاری پتھر آپ ہلنے لگے۔ عامل نے بلند آواز میں کہا، جس نے یہ کالا علم باندھا ہے اس کا وار اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا ہے، اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی ہوا چلی، کھڑکیاں زور سے بجی اور پھر سکوت چھا گیا۔ گھر کے فضا بدل گئے، بچوں کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کالا علم حقیقت ہے اور اس کے ذریعے جنات کو انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھے جادو کبھی قرآن و نماز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ جو گھر سورۃ البقرہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت سے روشن ہوتا ہے، وہاں کسی شیطانی طاقت کا زور نہیں چلتا۔